بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کو عنقا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے۔ وہ چہرے کے اعتبار سے انسان کی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں نے عجیب و غریب پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ بیت المقدس کے ارد گرد کے جانوروں کو اپنا شکار بنائیں گے۔ پھر پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنی رہائش بنا لیا تھا۔ روایت میں ہے کہ عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک بہت ہی بڑا پہاڑ پایا جاتا تھا، جس کو مف کے نام سے دنیا جانتی تھی۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور موجود تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی پرندہ موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نظر آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتا ہے۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کوئی کھانا پینے کو نہ ملا۔ وہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کی آبادی میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر چلا گیا۔ اس دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا، جن کا نام حضرت حنظلہ علیہ السلام تھا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے، جنہیں بعض روایات کے مطابق اللہ نے اصحاب الرس کی جانب بھیجا تھا۔ گو کہ ان کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں صراحتاً نہیں ملتا، تاہم ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شہر دمشق کی تعمیر کے ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب الرس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد ازاں عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح اپنی اولاد کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گئے اور احقاف میں سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کو ہلاک کر دیا۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی ہوتی ہے، لہٰذا اسے نسبت سے عنقا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے سمرغ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 30 پرندوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہندی میں یہ اس لیے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والا پرندہ ہے کہ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسانوں کو اٹھانا شروع کیا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام کو کی۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس نسل کا کوئی بھی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل الرس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد ہوئے تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل الرس اس کنویں سے ہی خود پانی پیتے تھے۔ اس کنویں سے اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک بادشاہ جو الوس کے نام سے مشہور تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل الرس نے اپنے بادشاہ کے جسم سے آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے اس مردے جسم کو پوجنے لگی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کو خواب میں وحی نازل ہوئی تھی۔ اہل رس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ یہ بادشاہ کی روح نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان آپ سب کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم سب شرک سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاسے ہی مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان سب لاشوں کو کھا لیا تھا۔ اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ سنسان ہی اور ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا پرندہ بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کرتا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسم و جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کو اس طرح سے اٹھا کر لے جاتا تھا جیسے چیل اپنے شکار کو بڑی بآسانی سے اٹھا لے جاتی ہے۔ عنقا جب آسمان کی طرف پرواز کرتا تھا تو ان کے پروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ آسمانی بجلی گرج رہی ہو۔ یہ پرندہ کئی سو سال تک زندہ رہتا تھا۔ یہ سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عنقا صرف ایک افسانوی پرندے کا نام ہے، لیکن بہت ہی قدیم کتابوں میں کہانیوں میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا تھا، جن کی مثال مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک مندر بھی موجود تھا، جس مندر میں عنقا سال کے بعد چکر لگاتا تھا۔ ہندو مذہب میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرود کے نام سے مشہور ہوا ہے، جسے دیوتاؤں کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہندو مائٹالوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا مانا جاتا تھا۔ جن پرندوں کا جسم انسان کی طرح ہوتا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک بڑے بازو کی طرح نظر آتے تھے۔ اگر ہم چینی لوگوں کی فنگوان کہانیوں کی بات کریں تو کہنا ہے کہ پرندہ بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ چین کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پرندہ جس جگہ سے گزرتا تھا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اس طرح یہودیوں کی کتاب زز میں بھی ایک پرندے کا نام ملتا ہے۔ یہ پرندہ جنت کے باغوں کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جبکہ گریک پرندے کا ذکر ملتا ہے، جس کا چہرہ شیر اور جسم گریفن اور رومن میتھالوجی میں پرندوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو کنگ آف کیبسٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم رومانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے تھے۔ گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال ایک بار ہی ظاہر ہوا کرتے تھے اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مفسرین کے مطابق جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے سکندر اس پرندے پر سوار ہو کر 7 دن کے سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے زیادہ تہذیبیوں کے مطابق عنقا کی تصویریں، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح سے پرندے اور جانور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس پر یقین نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائناسورز کو بھی ہم نے اس وقت ہی مانا تھا جب ہم کو اس کی باقیات حاصل ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے ہم کو عنقا کے بارے میں بھی جانکاریاں مل جائیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ عنقا جیسا پرندہ بھی قدیم زمانے میں پایا جاتا تھا۔